محرم الحرام کے مہینے میں نیا لباس پہننا، شادی بیاہ کرنا، نیا مکان بنانا یا نئے مکان میں شفٹ ہونا شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا اور نہ حدیث میں اس پر کوئی پابندی لگائی گئی۔ لہٰذا جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو کوئی بندہ اپنے خیال سے، ظن تخمین، رسم رواج سے یا سن کر کسی چیز پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ جہاں تک غم کا تعلق ہے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر فوتگی ہو بھی جائے تو پھر اس پر 3 دن سوگ ہے، غم ہے۔ 3 دن کے بعد زندگی کو معمول پہ آنا چاہیے۔ ہاں، سب سے لمبا غم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے گی، غم میں رہے گی، عدت میں رہے گی، جس کا اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اربعۃ اشہر وعشرہ کے الفاظ آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جہاں تک کربلا کے واقعے کا تعلق ہے، حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا تعلق ہے یا کربلا میں دیگر شہدائے اسلام کی شہادت کا تعلق ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیا کپڑا پہننے والا شاید وہ غم بھول گیا ہے، یا کوئی نئے مکان میں تبدیل ہونے والا وہ غم بھول گیا ہے، یا کوئی شادی کرنے والا وہ غم بھول گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان اس غم میں برابر کا شریک ہے۔ اگرچہ عرصہ بیت گیا لیکن پھر بھی محرم کے دن آتے ہیں یا کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو ہر مسلمان دلگیر ہوتا ہے، ہر مسلمان غمگین ہوتا ہے، ہر مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں یہ بے جان پابندیاں لوگ اپنے اوپر لگا رہے ہیں، ایسی باتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ایسی باتوں کو پھیلا رہے ہیں جس کی اصل اور بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں آپ شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نیا لباس بھی پہن سکتے ہیں، آپ نیا مکان بنا بھی سکتے ہیں، اس میں شفٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں، یعنی شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔